قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کے پاک گھر میں آ کر اللہ اور اس کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا یہ کریں خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات مکرم، موضوع جو چل رہا ہے حضور کے حسن کے حوالے سے، اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا کریں خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائی۔ انتہائی خوبصورت مضمون اور موضوع ہے۔ دیکھیے، دنیا جس کو حسن کہتی ہے اس پر زوال ہے، ثبات نہیں ہے۔ جس چیز پر بھی حسن آیا ہے اس پر زوال ضرور آتا ہے۔ بہار کا موسم آتا ہے، اسے خزاں نگل جاتی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے جب کمال کو پہنچتا ہے دوپہر کے وقت اتنی روشنی دیتا ہے کہ تہ خانے بھی روشن ہو جاتے ہیں، غاروں میں بھی اس کی روشنی جاتی ہے۔ مگر جوں جوں ڈھلتا جاتا ہے زوال آتا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، زوال اتنا آتا ہے پھر ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر چاند نکلتا ہے، چاند کی پہلی ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند بنتا ہے، پھر 28 آتی ہے، گھٹتا ہے، زوال آتا ہے۔ جس چیز کو بھی اللہ نے حسن دیا ہے زوال اس کا مقدر ہے، یا جو چیزیں ہم حسن کی مثال کے لیے پیش کرتے ہیں، چاند کا نام لیتے ہیں، سورج سے تشبیہ دیتے ہیں، حسن کو پھولوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سورج کو بھی زوال آتا ہے، چاند کو بھی زوال آتا ہے، پھول کو بھی زوال آتا ہے، ہر حسن کو زوال آتا ہے،
لیکن اس کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کو رب نے حسن اتنا عطا فرمایا کہ اس پر زوال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تشریف فرما ہے۔ اس دنیا پر بھی بڑھاپا آ رہا ہے، یہ اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے، یہ کائنات زوال کی طرف جا رہی ہے، اس پر بڑھاپا آ رہا ہے، یہ گھٹتی جا رہی ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے ارتقائی مراحل کی طرف بڑھتا ہے تو ماں باپ جشن مناتے ہیں، تھوڑا کم کر دیں، ماں باپ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پھر اس پر بچپن گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، مگر وہ اپنی موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، زوال کی طرف اس کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بڑھاپا ایسی ظالم چیز ہے جس کو رب نے ارذل العمر کہا ہے۔ پھر اس پر بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ بازو جو جوانی کے وقت طاقتور تھے اب وہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ سینہ، وہ گلا جس سے ترنم نکلتا تھا، نغمے الاپتا تھا، اب اسی سینے سے کھانسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بازو طاقتور نہیں رہے، ہڈیاں اپنی جگہ چھوڑتی جا رہی ہیں، پسلیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، قدم ڈگمگانا شروع ہو گئے ہیں، اس پر بڑھاپا آ رہا ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپا نہیں آیا، چونکہ بڑھاپا آنا عیب ہے اور میرا نبی بے عیب ہے۔ بڑھاپا آنا زوال ہے مگر وہ آمینہ کا لال ہے، حسن اس کا بے مثل اور بے مثال ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی عمر مبارک 63 برس گزرنے کے بعد بھی حضور کے چہرہ انور پر ایک بھی جھری نہیں دیکھی، اور حضور کی داڑھی مبارک میں اتنی عمر بیت جانے کے بعد بھی 13 یا 14 بال سفید آئے ہیں۔ رات کے وقت آپ سیر کرنے نکلیں، ایک پھول ہے، غنچہ ہے، غنچے کی صورت میں ہے، صبح ہوتی ہے، اس پر شبنم پڑتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے، وہ سورج کی شعاع سے کھلتا ہے، ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بہت خوبصورت پھول ہے، مگر کیا کریں جب دوپہر کا وقت آتا ہے، دھوپ کا ایک تھپیڑا پڑتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے، پھول بھی مرجھا گیا، سورج بھی زوال پذیر ہو گیا، چاند جس کو لوگ حسن کی تشبیہ دیتے ہیں اس کی روشنی اپنی نہیں ہے، وہ ادھار لیتا ہے سورج سے، جب وہ 14ویں کا چاند بنتا ہے، شباب پہ آتا ہے، ایک چھوٹی سی بدلی اس کے آگے آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چاند پر بھی زوال ہے، انسان پر بھی زوال ہے، مگر جو آمینہ کا لال ہے اللہ نے اس کو ایسا باکمال بنایا ہے، اس ہستی پر زوال آ سکتا، زوال آ سکتا نہیں آ سکتا۔ کیسی عظیم ہستی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، جب حضور کے حسن کی بات ہو تو بآواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جتنا سونا اور عظیم نبی ہے اتنی عظیم آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔
محبت کے ساتھ سماعت کیا کریں. یہ ایسا موضوع ہے مردوں میں جان ڈال دیتا ہے، اور آپ تو زندہ نبی کے ماننے والے بیٹھے ہیں، کہیں نا سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، فرماتے ہیں لقمہ ہم بھی توڑتے ہیں، لقمہ حضور بھی توڑتے ہیں، مگر جس لقمے کو حضور کا ہاتھ لگ جاتا ہے وہ لقمہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک ہے، لقمہ کہتا ہے سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں ہم بھی نگل رہے تھے، وہ لقمہ حضور جس کو ہاتھ لگاتے ہیں حضور کے منہ مبارک کے اندر جانے تک سبحان اللہ پکارتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتا ہے سبحان اللہ. فرماتے ہیں جس پتھر کے قریب سے گزرتے ہیں وہ پتھر حضور کو دیکھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا آپ پر سلام ہو. بلکہ محبت کی بات آ گئی. حضور مدینے میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، آج بھی جانتا اور پہچانتا ہوں جو مکے میں ہے، اور میں بچپن میں تھا، میں جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تھا وہ میں محمد کی ذات پر سلام پڑھا کرتا تھا. سرکار فرماتے ہیں میں پہچانتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں. بتائیں کیا مکے میں اور پتھر نہیں تھے؟ پتھریلا علاقہ ہے، اور پتھر نہیں تھے. حضور گزرتے بھی تھے، حضور چلتے بھی تھے، پاؤں مبارک کے نیچے بھی آتے تھے، نرم بھی ہوتے تھے، مگر ایک پتھر کا نام لے کر سرکار نے فرمایا میں جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں. آقا پتھر تو اور بھی تھے، فرمایا وہ اور الگ ہے، یہ پتھر وہ ہے جو محبت کے ساتھ سلام پڑھا کرتا تھا. ارے ایک پتھر حضور کی ذات پر سلام پڑھے، حضور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جانتے بھی ہوں پہچانتے بھی ہوں، تو پھر ہو حضور کا غلام، حضور کا امتی ہو، پھر بیٹھتے اٹھتے امام الانبیاء کی ذات پر درود بھیجتا ہو، مدینے کے تاجدار کی طرف کتنے سے جواب آتے ہوں گے؟ حضور کی طرف سے کتنے جواب آتے ہوں گے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے پتھروں کی ایک مٹھی بھری. صحابہ فرماتے ہیں بس ہاتھ لگنے کی دیر تھی، پتھر پکار اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے وہ مٹھی حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑائی. حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں آ کر بھی وہ سلام پڑھ رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں جب دوسرے صحابہ کے ہاتھ میں گئی اب وہ پتھر بولنا بند ہو گئے، پتھر بولنا بند ہو گئے، چونکہ سارے ہاتھ برابر نہیں ہوتے، سارے ہاتھ برابر نہیں ہوتے. پتھر حضور کے ہاتھ مبارک میں آئے تو سلام پڑھیں سبحان اللہ کہیں، دیگر صحابہ کے ہاتھ میں آئے تو خاموش ہو جائیں. پتہ چلا صحابہ کے ہاتھ اور حضور کے ہاتھ برابر نہیں ہیں. ارے صحابہ کے ہاتھ اور حضور کے ہاتھ برابر نہیں ہو سکتے تو تیرے اور میرے ہاتھ حضور کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہیں. تو جس محبوب نے رب کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، کہیں نا سبحان اللہ، وہ حضور جیسے نہیں ہو سکتے. تو جس محبوب نے خالق کائنات کو دیکھا ہو کوئی اس محبوب کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے آگے چلیں. اللہ نے اپنے محبوب کو با کمال بنایا ہے، اپنے محبوب کو با کمال بنایا ہے. حضور کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ احد میں آپ کے والد شہید ہو گئے، آپ پر قرض بہت تھا آپ کے والد پر.
شہید ہو گئے، وقت گزرتا گیا، لوگ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ تنگ کرتے ہیں، گھر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے اور آ جاتا ہے، آپ تنگ آ گئے۔ آپ جو بھی قرض لینے کے لیے آتا، پیسے واپس لینے کے لیے آتا، تو آپ اس کو کہتے میرا کھجوروں کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، پھل آنے والا ہے، جب پھل آ جائے گا میں سب کا قرض واپس کر دوں گا، سب کے پیسے واپس کر دوں گا۔ اللہ کی کرنی ایسی قدرت کہ پھل نہ آیا اتنا، آپ نے جب حساب لگایا تو آپ کے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، گھر کا خرچ ہی پورا نہیں ہوتا، اور قرض والے تنگ کر رہے ہیں، لوگ جنہوں نے پیسے دیے تھے آتے ہیں بار بار مانگنے کے لیے۔ حضرت جابر نے پروگرام بنایا، کیوں نہ اس در پر جائیں جہاں سب کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اے امام الانبیاء، باپ دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، مقروض تھا، لوگ تنگ کرتے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب پھل آئے گا تمہیں دے دیں گے، حضور پھل بھی کم آیا، گھر کا خرچ بھی پورا نہیں ہو رہا، گھر کا نظام کیسے چلے گا، قرض والے بھی تنگ کرتے ہیں، آقا کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کھجوریں ساری اتار لے، چلا جا باغ میں، تھوڑی دیر انتظار کر، میں تیرے باغ میں آتا ہوں۔ آ جاتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سرکار نے فرمایا گھر چلا جا، باغ میں چلا جا، میں آتا ہوں۔ میرا وجدان کہتا ہے اب اس کے بعد جب قرض لینے کے لوگ آتے ہوں گے نا کہ ہمارے پیسے دو، تو پھر حضرت جابر کہتے ہوں گے تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی کرم ہونے والا ہے۔ کہتے ہوں گے اے جابر اب کیسے دے گا، تیرے پاس تو کھجوریں بھی کم ہیں۔ حضرت جابر پکار کے کہتے ہوں گے بس ماہی دے آن دی دیر، آن دی دیر، محبت سے پڑھیے بس ماہی دے آن دی دیر، آن دی دیر، بس ماہی دے آن دی دیر، مک جاون گے پھر ہنیرے، بس ماہی دے آن دی، محبت سے کہیے بس ماہی دے آن دی دیر، مک جاون گے پھر ہنیرے، بس ماہی دے آن دی۔ امام الانبیاء باغ میں آئے، سرکار نے فرمایا جو سب سے اچھی کھجوریں ہیں الگ کر، جو درمیانی ہیں ان کو بھی الگ کر لیں، جو سب سے کم درجے والی ہیں ان کو بھی الگ کر لیں۔ پاس بیٹھ گئے، حضور ہاتھ لگاتے جاتے ہیں، رب برکتیں عطا فرماتا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا آپ بلاتے جاؤ، جن جن کے پیسے دینے ہیں بلاتے جاؤ، کھجوریں دیتے جاؤ۔ لوگ آتے گئے، بھر بھر کے لے جاتے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے سب لوگ لے گئے، میں نے گھر کے لیے بھی رکھ لی، بعد میں دیکھتا ہوں جتنی کھجوریں پہلے اتاری تھی درختوں سے ساری کھجوریں ویسے موجود ہیں، ساری کی ساری ویسے موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو با کمال بنایا ہے، اپنے محبوب کو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فتح مکہ کے بعد
حرم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حضرت فضالہ جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، تلوار چھپائی ہوئی ہے بغل میں، آ گئے طواف کرنے کے لیے کہ طواف کے دوران حضور کو معاذ اللہ شہید کروں گا. اب طواف حضور کے پیچھے پیچھے کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہیں، حضور آگے آگے چل رہے ہیں. اس نے کہا اب عام معافی کا اعلان ہو گیا ہے، لوگوں سب نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس نے بھی زبانی کلامی اقرار کر لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا، اندر سے ابھی تک مانا نہیں تھا. تلوار چھپائی ہوئی ہے حضور کے پیچھے پیچھے. اب کس نے روکنا ہے؟ چلتے چلتے حضور نے پیچھے مڑ کے کہا، فرمایا او فضالہ ہو، او فضالہ ہے؟ جی آقا فضالہ ہوں. سرکار نے فرمایا اوے دل کے اندر نیت کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے حضور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. سرکار نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، ارادہ تیرا کچھ اور ہے. یہ بتایا نہیں کسی کو. امام الانبیاء دل کے خیالوں سے بھی واقف ہیں، اتنا با کمال نبی. فرمایا تیرے دل میں نیت کچھ اور ہے. حضور نے مسکرا کر، حضرت فضالہ فرماتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھایا، فرماتے ہیں سینے پہ لگایا. جو سینہ محمد مصطفیٰ کی معاذ اللہ نفرت سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ لگنے کی دیر ہے، حضور کی محبت سے دل بھر گیا تھا. دل لبریز ہو گیا حضور کے پیار سے، حضور کی محبت سے. اور ہم حضور کا ذکر کرتے بھی اس لیے ہیں. حضور کا ذکر، حضور کے حسن و جمال کے تذکرے، حضور کا حسن، حضور کے ید اللہ والے ہاتھ ہو گئے، حضور کی زلفیں ہو گئی، حضور کی آنکھ مبارک ہو گئی، گلے قدس کی پتیاں ہو گئی. ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بتاتے اس لیے ہیں تاکہ ان کا دل محبت مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، ہماری نسلیں حضور کی عاشق بن جائیں، حضور کی، بولیے حضور کی عاشق بن جائیں، حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں. چونکہ چھٹکارا حضور کی محبت سے ہے، چھٹکارا حضور کی. یہ اعمال ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، سن لیں، اعمال ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. پہلے محبت مصطفیٰ ہے، دل میں حضور کی محبت آئے گی، پھر نماز بھی قابل قبول ہے، پھر روزہ بھی قابل قبول ہے، پھر حج بھی قابل قبول ہے. اگر دل میں بغض مصطفیٰ ہے اور داڑھی لمبی ہے، چاہے سفید ہے کالی ہے، پھر جا کر کعبے میں بے شک مر جا، کوئی عمل قابل قبول ہے؟ ہاں اعمال کر، قرآن کی تلاوت کر، پھر اس کو محبت مصطفیٰ میں لپیٹ کر، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، پھر تیرے اعمال قابل قبول ہیں، پھر تیرے اعمال قابل قبول ہیں. آئیے محبت بھری داستان سنیں. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا ارد گرد حالہ ہے، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں، حضور کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے. حضور کا ایک صحابی ہے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ بڑی مشکل سے چلنا سیکھا ہے، بڑی مشکل سے تھوڑا بہت بولنا سیکھا ہے. نام ہے عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. عمیر ابن سعد اپنے چچا کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. چچا کا نام ہے جلاس. چچا اس کو انگلی پکڑتا ہے، لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور کی باتیں سناتا ہے. وہ بچہ ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتا رہتا ہے، حضور کی محبت بھری باتیں سنتا ہے، میٹھے میٹھے بول سنتا ہے. وقت گزرتا گیا، روزانہ انگلی پکڑتا حضور کی بارگاہ میں آتا. ایک دن چچا نہ آیا، وہ بچہ اکیلا چل کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضور بیٹھے رہے، تشریف فرما رہے، باتیں کرتے رہے. اس دن موضوع تھا میدان محشر کا.
حضور حشر کے دن کا نقشہ بیان کر رہے ہیں۔